السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم او کما قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین ان الحمدللہ رب العالمین۔ آئیے انتہائی عقیدت و احترام اور محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرنے اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ کے اشعار سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا، جس میں علامہ اقبال نے قوم کے حالات کو بیان کیا ہے کہ قوم نے جس روش کو اختیار کر لیا تھا، جس راستے کے وہ مسافر بن گئے تھے، جن راہوں پر انہوں نے چلنا شروع کر دیا تھا، ان کے حالات کو دیکھ کر کے، ان کی زندگی کو دیکھ کر اور ان کی صبح و شام کو دیکھ کر کے علامہ اقبال نے قوم کے حالات بیان کیے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کون رکھے گا ہمیں یاد اس دور خود غرضی میں، کون رکھے گا ہمیں یاد اس دور خود غرضی میں، حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کو خدا یاد نہیں۔ کون رکھے گا ہمیں یاد اس دور خود غرضی میں، حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کو خدا یاد نہیں، اور ہم کون ہیں کیا ہیں با خدا یاد نہیں۔ ہم کون ہیں کیا ہیں با خدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں، ہے اگر یاد تو کافر کے ترانے ہی بس، ہے نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں، ہے نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں۔ معزز سامعین ذوی الاحترام، آج ہم اور آپ ایک شادی کی تقریب کے موقع پر منعقد ہونے والی محفل رسول میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ میں اللہ رب العزت کے حضور دعا گو ہوں، اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس شادی کو خانہ آبادی فرمائے۔ اللہ رب العزت دونوں خاندان اور میاں بیوی کے درمیان خوب محبت اور الفت عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت انہیں نیک اور صالح اولاد سے مالا مال فرمائے۔ معزز سامعین حضرات، یوں آج میں آپ کے سامنے تقریر کرنے کے لیے نہیں آیا، بس یہ جو تھوڑا سا وقت ہے چائے پلانے کا، سوچا اس میں تھوڑی دیر کے لیے بول لوں، ورنہ اصل خطاب تو ہمیں دوراجی سے آئے ہوئے ہمارے معزز مہمان مفتی محمد نواز صاحب کا سننا ہے۔ بس تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے روبرو پیش ہوا ہوں، اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام مجید اور فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ انسان کو وہی کچھ مصیبتیں پہنچتی ہے جو اس نے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے۔ اس وقت آپ پوری دنیا کا جائزہ لے کر کے دیکھیں اور اس فرش گیتی پر زندگی گزارنے والے انسانوں کی حیات کا آپ مطالعہ کریں اور انسانوں کی زندگی کو آپ پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ آج انسان کے پاس سب کچھ موجود ہے، لیکن پھر بھی انسان سکون کا متلاشی ہے۔ انسان کے پاس ساری چیزیں مہیا ہے، لیکن پھر بھی انسان بے قراری کا سامنا کر رہا ہے۔ اس وقت کیفیت یہ ہے کہ انسان کے پاس اولاد نہیں ہے تو پریشان ہے، اور اگر اولاد آ گئی تو اس لیے پریشان ہے کہ کہیں میری اولاد غلط راستے کا مسافر نہ بن جائے اور میری اولاد راہ ہدایت سے بھٹک نہ جائے۔ ایک
ایک غریب انسان جو مزدوری کر کے اپنی زندگی کی ساتھ گزار رہا ہے، وہ بے چین اس لیے ہے کہ اس کے پاس کھانے کا سامان نہیں ہے، پیٹ بھرنے کے لیے اس کے پاس اناج نہیں ہے۔ اور ایک انسان وہ ہے جس کے پاس بہت سارا مال ہے، وہ بھی بے چین ہے۔ غریب اس لیے بے چین ہے کہ کھانے کے لیے نہیں ہے، اور امیر اس لیے بے چین ہے کہ کہیں ڈاکو میری دولت پر ڈاکہ ڈال کر کے کہیں وہ میری دولت پر قبضہ نہ کر لے اور میری دولت کے اوپر جو ہے قبضہ کر کے ساری دولت کو وہ ہڑپ نہ کر جائے۔ الغرض کہ آپ انسانوں کی زندگی کا مطالعہ کریں، ہر انسان پریشانی کے اندر ہے، ہر انسان مشکلوں کے اندر ہے، ہر انسان مصائب اور آلام کا سامنا کر رہا ہے، لیکن اللہ اکبر انسانوں کو پریشان دیکھ کر کے مفکروں نے اپنی فکر کو بھی پیش کیا، مدبروں نے اپنی تدبیر بھی پیش کی ہے کہ اگر اس پریشانی سے نجات پانی ہے تو یہ راستہ اختیار کر لو، نجات مل جائے گی، یہ کر لو، نجات مل جائے گی۔ لیکن آئیے کسی مفکر کی بات لینے کی بجائے، آئیے کسی فقیہ کی جو ہے کسی تدبیر دینے والے کی بات لینے کی بجائے، آئیے ہم اللہ کی کتاب سے پوچھتے ہیں کہ آخر یہ پریشانیاں ہمارے پاس کیوں آتی ہیں، آخر یہ مصائب اور آلام ہمارے دروازے پر دستک کیوں دیتے ہیں، آخر یہ پریشانیوں کے بادل ہمارے سروں پر کیوں منڈلاتے ہیں۔ بہت سارے مفکروں نے پریشانیوں کے اسباب کو بیان کیا، لیکن میرا اللہ فرماتا ہے اے امت محمدیہ، تم جو پریشان ہو یہ کسی اور کی وجہ سے نہیں، یہ تمہارے کرتوت ہے، تم جیسا کرو گے مصیبتیں بھی تمہارے عمل کے مطابق لے کر کے آئے گی، پریشانیاں بھی تمہارے عمل کے مطابق آئے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج دیکھیں کون سا جرم ہے جو آج انسان نہیں کر رہا ہے، کون سی معصیت ہے جس میں انسان گرفتار نہیں ہے، کون سی ایسی بلا ہے جس کے اندر انسان گرفتار نہیں ہے، بلکہ اللہ اکبر اس وقت کیفیت یہ ہے بچے کی پیدائش سے لے کر کے قبر کے دہانے پہنچانے والے تمام رسم و رواج کو آپ دیکھ لیں، وہ تمام رسم و رواج ہم نے اپنی طبیعت کے مطابق کر لیے ہیں، اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق ہم نے عمل نہ کیا۔ یہی تو وجہ ہے شادیوں کے موقع پر ہم لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں، لیکن جو برکتیں شادی سے ملنی چاہیے آج وہ برکتوں سے امت محروم ہوتی جا رہی ہے۔ شادی کے وجہ سے جو اللہ کی طرف سے انعامات ملنے چاہیے تھے آج امت مسلمہ اس سے محروم ہوتی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے ہم نے نکاح بھی کیا اپنی طبیعت کے مطابق کیا، ہم نے شادیاں بھی کی اپنی طبیعت کے مطابق کی، لیکن اللہ اکبر جب سے ہم اپنی طبیعت کے غلام بن گئے، جب سے ہم نے اپنی طبیعت پر عمل کرنا شروع کر دیا تو دنیا نے دیکھا اللہ اکبر یہی مسلمان ہے میدان بدر میں کھڑے ہو کر کے جب اللہ اکبر کی صدا بلند کی تھی ہزاروں کے پاؤں اکھڑ گئے تھے اور کہنے پر مجبور ہو گئے تھے یہ ایسے مصطفیٰ کے غلام ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت انہیں زیر نہیں کر سکتی ہے، اس لیے کہ یہ جینا اپنے لیے نہیں کرتے، یہ مرتے بھی اپنے لیے نہیں ہے، بلکہ حضور کے صحابہ کا جینا بھی مصطفیٰ کے لیے ہے، حضور کے صحابہ کا مرنا بھی مصطفیٰ کے لیے ہے۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ لگائیں زندگی کے کسی موڑ پر بھی وہ اپنی طبیعت کے مطابق عمل نہیں کرتے، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کی خوشی دیکھتے، آمنہ کے لال کی خوشی دیکھتے، مصطفیٰ کیسے راضی ہو جائیں، آمنہ کا لال کیسے راضی ہو جائیں۔ آئیے ایک روایت میں اپنے الفاظ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ صحابہ کے جینے کا انداز کیا تھا، صحابہ کی زندگی گزارنے کا انداز کیا تھا۔ آپ دیکھ لیں مسلم معاشرے کے اندر جب ایک بندہ نکاح کا ارادہ کرتا ہے، جب ایک بندہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے اور جب وہ شادی کے لیے تیار ہوتا ہے، چونکہ آج تو ٹیکنالوجی کا دور ہے، آج تو ماڈرن زمانہ ہے جس میں ہم اور آپ اپنی زندگی کی ساعتیں گزار رہے ہیں، اب تو ماں باپ کی پسند کو بھی پسے پشت ڈال دیا ہے، انسان خود فیصلہ کرتا ہے شادی مجھے کرنی ہے، لڑکی بھی اپنی طبیعت کے مطابق پسند کی جائے گی، لڑکی بھی اپنی طبیعت کے مطابق میں چنوں گا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بزرگوں کے حالات کو چھوڑ کر، بزرگوں کی باتوں کو ترک کر کے، ان کو ناراض کر کے جب ایک جوان شادی کی دہلیز کے پر قدم رکھتا ہے اور جب ارادہ اس کے دل میں آ جاتا ہے اور پھر شادی کرتا ہے تو وہ برکتیں اس بندے کو میسر نہیں آتی ہے۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ کو بتاؤں صحابہ کی زندگی کی کیفیت کیا تھی۔ اللہ اکبر، یہ عنوان اتنا طویل ہے، اتنا طویل ہے کہ وقت گھنٹوں اس کے لیے درکار ہے کہ صحابہ کس طریقے سے زندگی کو گزارتے تھے۔ لیکن ایک واقعہ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں، اس سے پہلے یہ بات بھی اپنے دل و دماغ میں نقش کر لے کہ اللہ نے جو
جو ہمیں رسول عطا فرمایا، اللہ نے جو ہمیں رسول عطا فرمایا، وہ رسول اس شان کا ہے کہ اللہ نے اسے تمام انبیاء اور رسول کا امام بنا کر کے جلوہ گر، وہ رسول ایسی عظمتوں والا ہے کہ میرے اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کامیاب زندگی گزارنی ہے میرے رسول کے اسوہ حسنہ کو اختیار کر لو، اس لیے کہ میرے محبوب سے بہتر کسی کی زندگی تمہارے لیے نہیں ہے۔ ایسا رسول اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، ہر محاذ پر امت کا خیال فرمایا حضور نے، اور ہر مشکل موڑ پر امت کا سہارا بنے آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ دیکھیں چکے یہ نکاح کی تقریب ہے، اس کے حوالے سے چند ضروری گزارشات آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دو۔ آج لوگ سوال کرتے ہیں، جب جوان ہوتے ہیں نا، کچھ شعور ہوتا ہے دین کا، جب کچھ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا خیال جب ہوتا ہے نا، تو ایسے جوان سوال کرنے کے لیے آتے ہیں، یار ہم جوان ہو گئے ہیں لیکن آپ بتائیں کیسی لڑکی سے ہم نکاح کریں، نکاح کے لیے کیسی لڑکی کا انتخاب کریں ہم، تاکہ ہماری زندگی کامیاب گزر جائے اور سکون کے ساتھ ہم اپنی زندگی کو گزار لیں۔ قربان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ حضور نے یہاں بھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ حضور نے اصول بیان کیے، ان اصولوں کے مطابق لڑکی کا انتخاب کرو، وہ لڑکی تمہارے لیے زمین پر رحمت بن جائے گی اور مرنے کے بعد وہ تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دی جائے گی۔ حضور سے پوچھیں یا رسول اللہ کیسی لڑکی سے نکاح کریں؟ آقا کونین فرماتے دنیا والوں کا مزاج تو یہ ہے کہ 4 چیزیں دیکھتے ہیں کسی لڑکی میں، اور پھر اس کو پیغام نکاح دیتے ہیں، اور پھر اسے شادی کے حوالے سے جو ہے بات پہنچاتے ہیں۔ 4 چیزیں دیکھی جاتی ہے۔ یا رسول اللہ کیا؟ حضور فرماتے ہیں جب کوئی جوان کسی لڑکی سے نکاح کا ارادہ کرتا ہے نا، تو 4 چیزیں دیکھتا ہے۔ پہلے تو یہ دیکھتا ہے کہ لڑکی خوبصورت ہے کہ نہیں ہے، حسن و جمال کو دیکھا جاتا ہے، خوبصورت ہے کہ نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ مال و دولت ہے کہ نہیں اس کے پاس۔ تیسری چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ حسب و نسب میں اعلیٰ ہے کہ نہیں ہے، اور چوتھی چیز دیکھی جاتی ہے کہ وہ دیندار ہے کہ نہیں۔ یہ دنیا کا مزاج ہے، یہ دنیا کے لوگوں کی فکر ہے، یہ دنیا کے لوگوں کے تفکرات اور ان کے جو ہے اعمال ہے، اور اس انداز سے وہ اپنی بچوں کی شادیاں یا بچیوں کی شادیاں کرتے ہیں۔ لیکن حضور سے پوچھے یا رسول اللہ ہم دنیا والوں کا نہیں، حضور کی پسند کے بارے میں پوچھتے یا رسول اللہ آپ بتائیں ہم کیسی لڑکی سے نکاح کریں، آپ بتائیں۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 4 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، حسن و جمال، مال و دولت، حسب و نسب، اور چوتھی چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ دینداری۔ میرے رسول فرماتے ہیں لوگوں دیندار عورت سے نکاح کرو، اللہ اس کی برکتیں تمہیں زمین کے اوپر بھی عطا کرے گا اور مرنے کے بعد بھی اللہ اس کی برکتوں سے تمہیں مالا مال فرما دے گا۔ دیندار عورت کا انتخاب۔ اب تو دینداری ہے ہی کہاں ہمارے یہاں، سارا آپ دیکھ لینا، میں نے پہلے عرض کیا پیدائش سے لے کر کے موت تک وہ سارے اصول جو آقا کونین نے بیان فرمائے نا، وہ ساری تعلیمات جو مصطفیٰ جان رحمت نے ہمیں دیے، آج ان پر عمل کرنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ ہاں اگر کوئی رسم چھوٹ جائے تو پھر ایک ہنگامہ بپا ہوتا ہے، یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم حضور کے غلام ہیں، ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں، ہمیں رسم و رواج سے نہیں، ہمیں تو آمنہ کے لال کی مرضی دیکھنی ہے۔ مصطفیٰ جس میں راضی ہے کائنات بھلے ناراض ہو، ہمیں تو آمنہ کے لال کو راضی کرنا ہے۔ وہ اگر راضی ہو گئے تو پھر کائنات کے لوگ بھی راضی ہو جائیں گے، اور کائنات کو پیدا کرنے والا رب بھی ہمارے عمل سے خوش ہو جائے گا۔ یہ مسلمانوں کی فکر ہونے، اور یہ فکر صحابہ میں تھی۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے، حضور کی خدمت کرتے تھے، اور ہمیشہ جتنا بھی وقت درکار ہوتا نا وہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے گزار دیتے۔ ان کی عظمتوں پر بھی ہماری جانیں قربان۔ وہ کتنے خوش نصیب تھے یار، رب جس نبی کے دیدار کا مشتاق ہونا، صحابہ مصطفیٰ کا دیدار کر لیتے تھے۔ یہ صحابہ کی عظمتیں، ان کی رفعتیں ہیں، اللہ نے انہیں وہ مقام اور وہ منزل عطا فرمائی ہے۔ تو ان کا کام یہ تھا کہ وہ حضور کی خدمت کرتے۔ ایک دن مصطفیٰ جان رحمت کا دریائے کرم جوش میں آیا، تو میرے رسول نے اس صحابی سے پوچھا میرے صحابی بتاؤ تم شادی کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟
انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں کر لوں گا. وقت گزر گیا. پھر آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری مرتبہ فرمایا میرے صحابی اپنی زندگی کا بیش بہا وقت تم میری خدمت گزاری میں گزار دیتے ہو، بتاؤ کیا تم شادی کرو گے؟ وہ شرما گئے، کوئی جواب نہیں دیا. تیسری مرتبہ حضور نے پوچھا. جب تیسری مرتبہ پوچھا نا تو وہ بھی خاموش ہو گئے. اور پھر ارادہ کر لیا کہ اب اگر آمنہ کے لال نے پوچھا نا تو کہوں گا یا رسول اللہ کرنا تو ہے لیکن ہے کون جو مجھ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوگا. چوتھی مرتبہ آقا کونین کا دریائے کرم جوش میں تھا. میرے رسول نے فرمایا کیا بات ہے تم نکاح نہیں کرتے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ نکاح تو کرنا چاہتا ہوں لیکن بہت تنگ دست ہوں، کنگال ہوں، مال و دولت نہیں ہے، نہ رہنے کے لیے مکان ہے نہ کھانے کے لیے سامان. اصحاب صفہ کے چبوترے پر بیٹھ کر کے زندگی کے ایام کو گزار. بھلا ایسے تنگ دستی کے عالم میں مجھ سے نکاح کون کرے گا؟ کون کرے گا مجھ سے نکاح؟ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نکاح کرنا چاہتے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ چاہتا تو ہوں لیکن اس غریب کو اپنی بیٹی کون دے گا جس کے پاس نہ کھانے کا سامان نہ پہننے کے کپڑے اور جس کے پاس نہ رہنے کے لیے مکان ہے. ایسے قسم پرسی کے عالم میں زندگی گزارنے والے کو بھلا اپنی لڑکی کون دے گا؟ میرے رسول نے فرمایا نکاح کرنا چاہتا ہے؟ ہاں یا رسول اللہ کرنا چاہتا ہوں. جیسے ہی کہا نا ہاں، میرے رسول نے فرمایا جاؤ فلاں انصاری قبیلے کے ایک بندے کا نام دیا کہ اس کے پاس چلے جاؤ اور اس سے جا کر کے میرا سلام کہنا اور اس سے کہنا کہ میں مصطفیٰ کا قاصد ہوں، اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کرا دے. توجہ کرنا، آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا اسے کہ حضور کے سلام لے کر کے جاؤ اور اسے جا کر کے کہنا اپنی بیٹی کا نکاح وہ کر دے. وہ صحابی رسول بڑے خوش ہو گئے کہ حضور کا حکم ہے بھلا کون ٹالے گا، آقا کریم کا فرمان ہے بھلا کون روگردانی کرے گا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے اسے کون پسے پشت ڈالے گا. اللہ اکبر. بڑے خوش ہو کر کے جب اس انصاری کے گھر پہنچے نا تو دروازے پر دستک دیا. اندر سے پوچھا کون؟ کہا میں حضور کا قاصد. دروازہ کھولا تو پوچھا صاحب خانہ نے کیسے آنا ہوا؟ کہا پہلے تو آپ یہ سن لیں کہ میں مصطفیٰ کا قاصد ہوں اور حضور نے سلام آپ کے نام بھجوایا ہے. حضور نے سلام بھیجا. جیسے ہی صاحب خانہ نہ سنا نا تو وہ اپنی قسمت پر ناز کرنے لگا. کہاں میں اور کہاں آمنہ کے لال کا سلام، کہاں میرا گھر، کہاں مصطفیٰ کا قاصد، کہاں میں اور کہاں مصطفیٰ جان رحمت کا سلام. وہ خوش ہو گیا، گھر کے دروازے کھولے. کہا قاصد یہ پیغام دہلیز پر نہیں بلکہ گھر میں آ کر کے سنا تاکہ اس کی برکتیں اللہ ہمارے گھروں پر بھی نازل کرے. گئے وہ قاصد گھر میں اور جا کر کے جب وہ بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ میں حضور کا قاصد ہوں اور حضور کا سلام لے کر کے آیا ہوں. کہا کوئی پیغام حضور کا؟ کہاں ایک پیغام بھی ہے. کہا کیا ہے؟ کہا حضور کا پیغام یہ ہے کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کرا دو، اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کرا دو. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں نا، کئی مہینے تک تو دوڑ دھام ہوتی ہے، پھر طے ہو گیا تو پھر جو مہینہ بھر سے تیاریاں شروع ہو جاتی. لیکن صحابہ کس انداز سے شادیاں کرتے تھے، ان کا طریقہ کار کیا تھا؟ کہتے ہیں جب وہ قاصد گئے نا تو جا کر کے صاحب خانہ سے کہا کہ حضور نے سلام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دیں. انہوں نے کہا حضور کا حکم ہے؟ کہا ہاں. کہا تھوڑی دیر انتظار کر لو، میں اپنی شریک حیات اپنی بیوی سے مشورہ کر کے آ جاؤں. جیسے ہی وہ اپنی بیوی کے پاس گئے اور حضور کا فرمان جیسے ان کو سنایا نا تو بیوی آگ بگولا ہو گئی اور انہوں نے کہا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، ذرا اس سے پوچھو نا ہے کیا اس کے پاس. صاحب خانہ نے آ کر کے پوچھا کیا ہے تمہارے پاس؟ کہا رہنے کے لیے مکان بھی نہیں، پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں، کھانے کے لیے سامان بھی نہیں، اصحاب صفا کے چبوترے پر بیٹھا رہتا ہوں، کوئی آ کر کے دے جاتا ہے تو کھا لیتا ہوں، جتنا وقت ملتا ہے آمنہ کے لال کی خدمت کرتے ہوئے گزار دیتا ہوں. بس یہ میری زندگی کا معمول ہے، یہ میری زندگی کا معمول. بیوی نے کہا یار اس کے پاس تو مکان بھی نہیں، کپڑے بھی نہیں، کھانا بھی نہیں اور اتنا خوبصورت بھی تو وہ نہیں ہے کہ ہم اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دیں. اور اپنی بیوی اس بیوی نے اپنے شوہر کو مشورہ دیا کہ اسے کہہ دو کہ ہم اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کریں گے، کہہ دو اسے.
قاصد کو جب صاحب خانہ کہنے کے لیے آیا نا تو قاصد نے کہا ٹھیک ہے بھائی، حضور کا پیغام تھا جو مجھے پہنچانا تھا، میں نے اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا۔ وہ کھڑے ہوئے اور جانے لگے۔ جیسے ہی جانے لگے اندر سے لڑکی نے ساری گفتگو کو سن لیا، ساری گفتگو کو۔ دروازے پر آئی، باپ سے کہنے لگی، ماں اور باپ کو کھڑے رکھ کر کے، تمہیں غیرت نہیں ہے؟ اس غیرت والے رسول کا حکم لے کر کے آیا اور تم اسی رسول کا کلمہ پڑھتے ہو، اسی رسول کی شفاعت کے تم امیدوار ہو، اور تمہاری کیفیت یہ کہ اس رسول کے قاصد کو خالی لوٹاتے ہو۔ اپنے ماں باپ کو یہ ڈرایا انہوں نے، اور یہ جملے کہنے کے بعد قاصد کی طرف مخاطب ہوئی اور مخاطب ہو کر کے کہتی ہے، حضور کے قاصدو، جاؤ حضور کو خوشخبری سنا دو کہ میرے ماں باپ بھلے ناراض ہیں، مصطفیٰ راضی ہے، تو میں جو ہے آنے والے قاصد سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضور راضی ہے، میں تیار ہوں۔ المختصر یہ کہ وہ قاصد گئے اور آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے عریضہ پیش کیا، یا رسول اللہ لڑکی تیار ہو گئی لیکن ماں باپ ناراض ہیں۔ جیسے ہی حضور کی بارگاہ میں انہوں نے کہا نا، یا رسول اللہ لڑکی میرے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہے، ابھی یہ جملے کہے مصطفیٰ جان رحمت نے ہاتھ اٹھا دیے اور ہاتھ اٹھا کر کے عرض کیا، میرے کریم ان دونوں کی زندگیوں میں خوب برکتی عطا فرما، خوب برکتی عطا فرما، خوب برکتی عطا فرما۔ مورخین لکھتے ہیں ماں باپ ناراض رہے لیکن پھر راضی ہو گئے، اور پھر اس لڑکی نے آنے والے قاصد سے نکاح کر لیا۔ حضور کی دعا کی برکت یہ ہوئی کہ کل تک جس کے پاس رہنے کے لیے مکان نہ تھا، جس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہ تھے، جس کے پاس کھانے کا سامان نہ تھا، حضور کے ایک حکم پر کیا اس بچی نے عمل کیا، مصطفیٰ نے برکت کی دعا کی، نتیجہ یہ ہوا کہ جو مورخین نے لکھا ہے کہ پورے قبیلہ انصار میں اس عورت سے زیادہ اللہ کی راہ میں سخاوت کرنے والا کوئی اور نظر نہیں ہے۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کے فرمان پر عمل کی برکتیں ہیں۔ آج جو ہم برکتوں سے محروم ہیں نا، اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارے اعمال ہیں۔ ہم خود اپنا احتساب کرنا ہم نے چھوڑ دیا، ہم نے خود نے اپنی زندگی کا مطالعہ کرنا چھوڑ دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب سے ہم اپنی طبیعت کے غلام بن گئے نا، اس دن سے ہمیں تنزلی آ گئی اور ہم جو ہے در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے مجبور ہو گئے ہیں۔ مسلمانوں آؤ، اب بھی وقت ہے، وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے، وقت کو قیمتی سمجھتے ہوئے آؤ، اگر ہم مصیبتوں سے نجات چاہتے ہیں، پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں، مصائب اور آلام کے بادل سے بادل کو چھٹانا چاہتے ہیں اور اس کے دلدل سے باہر آنا چاہتے ہیں، آؤ کسی اور کی چوکھٹ پر سر جھکانے کی بجائے مدینہ کی گلیوں میں آ جاؤ اور مصطفیٰ جان رحمت کی چوکھٹ پر سر جھکاؤ۔ حضور کے سچے عاشق، حضور کے سچے فرمانبردار اور حضور کے سچے مطیع بن جاؤ۔ پھر دیکھنا جس دن حضور کی اطاعت اختیار کرو گے، تم جدھر چلے جاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی سے مالا مال فرماتا چلا جائے گا۔ آج جو پریشانیاں ہیں مسلمانوں ہماری زندگی میں، اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارے اعمال ہیں، ہمارے اعمال ہیں۔ ہم نے اپنے اعمال کو اتنا برا کر لیا نا کہ اللہ اکبر، کیفیت یہ یار، زنا کے اڈے ہمارے قدم سے آباد، سینما ہال ہمارے قدموں سے آباد، سود، رشوت، یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں نا، یہ سارے ہمارے قدم سے آباد ہے۔ آپ مجھے بتائیں ایسے اعمال کے ہوتے ہوئے کیا اللہ ہم پر کبھی رحمتوں کی بارش نازل کرے گا؟ کیا اللہ کی رحمتیں ہم پر نازل ہوگی؟ نہیں، کبھی نہیں ہو سکتی ہے۔ آؤ وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے مسلمانوں اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کر۔ کوئی کیا کہے گا اس کی بالکل پرواہ نہ کرو، کیا کہے گا اس کی پرواہ۔ یار یہ دنیا ہے، اس کو کب کس نے اچھا کہا ہے جو آپ کو اچھا کہیں گے؟ بتائیں نا، کس نے کب کس کو اچھا کہا ہے؟ اگر آپ شادیوں میں 1000 روپے کا ڈش بھی کھلا دینا کسی کو، حالانکہ ہمارے یہاں تو سسٹم نہیں ہے، لیکن اگر آپ کھلا بھی دینا، ابھی اس کا ذائقہ زبان میں ہوگا اور آپ کے کھانوں میں لوگ عیب نکال کر کے آپ کے سامنے سے رخصت ہو رہے ہوں گے۔ یہ قوم کیا کہے گی؟ یہ دنیا اس نے کب کس کو اچھا کہا ہے جو ہمیں اچھا کہے گی؟ ہاں،
یہ دنیا نے کسی کو اچھا نہیں کہا. یہ دنیا کی کیفیت ہے یار. یہ دنیا بولتی ہے کب؟ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے نا, اسے قبر میں دفنایا جاتا ہے تو پھر مٹی ڈالتے وقت کہتی ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. کہا اور آپ ہی کی قبر پر ہاتھ جھاڑ کر کے باہر نکل آئیں گے. یہ دنیا ہے, اس کی فکر نہ کرو دنیا کیا کہے گی. مصطفیٰ جان رحمت کی فکر کرو کہ وہ ناراض نہ ہو جائیں. جس دن یہ فکر آ جائے گی اس دن دیکھنا انشاءاللہ آنے والی صبح ہمارے لیے عزت والی صبح ہوگی اور ہماری زندگی کے لیے انقلاب والی صبح ہوگی. اسی کو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیزیں کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یار لوح بھی تیرا ہو جائے گا, قلم بھی تیرا ہو جائے گا, بس اتنا کر لے کہ تو مصطفیٰ کا ہو جا. بس مصطفیٰ کا ہو جا, پھر تجھے راضی کسی کو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جس دن تو حضور کا ہو جائے گا نا. آج صدیاں گزر گئی ابو بکر کو دنیا سے پردہ کیے ہوئے, لیکن آج بھی کائنات کے سینوں میں ان کی محبت کے چراغ کو اللہ نے روشن فرمایا. عمر کو صدیاں گزر گئی دنیا سے جاتے ہوئے, لیکن آج بھی ان کے نام سے لوگ تھر تھر کانپ رہے ہیں. عثمان کو صدیاں گزر گئی, لیکن سخاوت کا عنوان بندے کا اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک کہ سخاوت عثمان کا ذکر نہ کر لے. علی کو زمانہ گزر گیا, لیکن آج بھی قوت حیدری کی ضرب کا وہ عالم ہے کہ خیبر کا آج بھی قلعہ یہ کہتا ہے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار, کہ علی کی طرح کوئی جوان نہیں اور ذوالفقار کی طرح کوئی تلوار نہیں. صدیاں گزر گئی, وہ طبیعت کے نہیں حضور کی شریعت کے غلام تھے. بھلے چلے گئے ظاہری دنیا سے, لیکن قیامت تک کے لیے آنے والے مسلمانوں کے دلوں میں اللہ نے ان کی محبت کے چراغ کو روشن فرما دیا. مسلمان آؤ, گناہ سے سچی توبہ کرو, اللہ کے قریب آ جاؤ, فرائض کی پابندی کرو, واجبات کی پابندی کرو, سنن و مستحبات کی پابندی کرو, مندوبات کی طرف مائل ہو جاؤ. انشاءاللہ جب ان اعمال کی طرف ہماری توجہ ہو جائے گی, ادھر اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی. اور جس دن اللہ کی رحمت ہمارے شامل حال ہو گئی انشاءاللہ اس دن ہماری دنیا بھی کامیاب, ہماری قبر بھی کامیاب, اللہ ہماری آخرت کو بھی کامیاب کرے گا. دوران گفتگو کوئی غلطی ہو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے. اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدق طفیل اللہ اس شادی کو خانہ آبادی فرمائے, زوجین میں خوب خوب الفت اور محبت عطا فرمائے, اور ہم سب کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.